بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین اللہ عالم بمرادہ۔ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ جس کا معنی تو معلوم ہو لیکن مراد کا پتہ نہ ہو۔ نمبر دو، جس کا معنی بھی معلوم نہ ہو اور مراد بھی معلوم نہ ہو۔ پہلی کی مثال یہ ہے ید اللہ، وجہ اللہ۔ اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے۔ دوسری قسم کی مثال یاسین الف لام میم کاف ہا یا عین صاد۔ نہ تو اس کا معنی معلوم ہے اور نہ ہی اس کی مراد معلوم ہے۔ یہ حروف مقطعات قرآن مجید میں 29 سورتوں کی شروع میں آئے۔ اگر یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کے درمیان راز ہیں۔ اگر اس کا معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور قرآن مجید میں اس کو ذکر کیا گیا تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیوں کیا؟ تو یہ بات سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ عبادات 3 طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ عبادت جو دل سے ہو، جو دل کا عمل ہے، قلبی عبادت۔ نمبر دو، افعال اعضاء و جوارح سے جو عبادت ہوتی ہے۔ نمبر تین، زبان سے جو عبادت ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کی عبادتیں ہیں۔ دل کی عبادت، باقی اعضاء و جوارح کی عبادت، زبان کی یعنی لسانی عبادت۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اس پر عقلی دلیل موجود ہوگی یا عقلی دلیل موجود نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ دل کی عبادت کو لے لیں، یعنی ایمان لانا۔ اس کے اندر تو کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن پھر ایمانیات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس میں ہمارے پاس عقلی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی، بس ہم نے سنا آمنا و صدقنا۔ عقل مانے تب بھی ہم نے ماننا ہے، عقل نہ مانے تب بھی ہم نے ماننا ہے۔ جس طرح آخرت پر ایمان لانا ہے۔ ابھی آخرت میں ہم نے پل صراط، وہ پل جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، انسان اس سے گزریں گے۔ بعض اس سے آہستہ آہستہ چلیں گے، بعض بجلی کی رفتار سے تیز گزریں گے۔ تو یہ عقل میں تو نہیں آتا، لیکن ہم نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہم نے ایمان لے آئے۔ اسی طرح نام اعمال کا وزن ہوگا۔ بظاہر وہ چیز جس کا وزن نہیں ہے، جو نظر نہیں آتے، لیکن آخرت میں اس کا وزن ہوگا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی، لیکن ہم نے اس پر کیا کر لیا؟ ایمان لے آئے۔ اور وہ جو عقل میں آتے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ دل کے عمل ہیں جن کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ تو 2 قسمیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں، وہ جن پر عقلی کوئی دلیل موجود ہو، نمبر 2 جن پر عقلی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ہم نے دونوں طرح کو مانا۔ اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہے، باقی اعضاء و جوارح سے جو عبادت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تعداد رکعات، صبح میں 2 پڑھنی ہے، ظہر کو 4 پڑھنی ہے، عقلی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن ہم کرتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب 40واں حصہ دینا ہے،
اور اسی طرح زبانی جو عبادت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ بعض یہ ہے کہ معنی ہمیں معلوم ہوگا، ہم وہ عبادت ادا کریں گے، بعض یہ جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوگا تب بھی ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو تلاوت کریں گے۔ تو دونوں طرح کی عبادتیں، تو یاسین، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد انہی عبادات میں سے ہیں جن پر عقلی دلیل موجود نہیں ہے، اور اس سے ایمان کا علم ہوتا ہے کہ دیکھو جہاں تک ہمیں الفاظ کا معنی معلوم تھا تو ہم نے اس پر بھی ایمان لائے، جہاں پر ہمیں کسی لفظ کا معنی معلوم نہیں تھا لیکن وہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس پر بھی کیا کر لیا، ہم نے ایمان لیا ہے۔ اور متشابہات کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کا یہ عمل ذکر کیا، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ ہم ایمان لے آئے اس پر، وہ زیادہ کھود کھرید میں نہیں پڑتے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ لیکن ضمنی طور پر بعض علماء اکرام نے، بعض صحابہ اکرام، تابعین وغیرہ نے اس کا معنی، یاسین کا معنی بیان کیا ہے، وہ اس طرح کہ یاسین یا سید البشر، کیونکہ اگلی آیت ہے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یا سید البشر یعنی آپ علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ دلیل کیوں کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہی کہا کہ انک لمن المرسلین۔ دوسرا معنی اس کا بیان کیا، یہ قرآن کا نام ہے، یاسین قرآن کا نام ہے۔ اور بعض حضرات نے یاسین کہا ہے یا انسان کا مخفف ہے، اور انسان سے انسان کامل مراد ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تیسرا ڈائریکٹ جو حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سمانی فی القرآن سبعۃ اسماء، کہ مجھے قرآن مجید میں 7 نام دیے گئے، 7 ناموں سے پکارا گیا، اس میں محمد، احمد، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، عبداللہ، یہ 7 نام ہیں۔ تو یاسین بھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے قول ہو گئے؟ پہلا قول یاسین سے مراد یا سید البشر، دوسرا قول یہ قرآن کا نام ہے، تیسرا قول یا انسان مراد ہے یاسین سے، یا انیسین کا مخفف ہے، اور لغت بنی تے کے اندر یا انسان کو یاسین کہا جاتا ہے۔ 3 قول ہو گئے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ یہ 4 اقوال ہیں، یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔